اللهم يا سيدنا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال المحتحين. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی القدر صحابی ہے، مسلمان جانتے ہی ہے، خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ. اول حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوم حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر چاروں حضرت حیدر کرار علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی القدر صحابی عشرہ بہت ساری فضلتیں ہیں. ایک تو صحابی ہے، ایک عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی ان 10 لوگوں میں سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، یہ فضیلت. تیسری ایک فضیلت یہ ہے کہ ذی النورین ہے. ذی النورین یعنی 2 نور والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک کے بعد دیگر نکاح کیا. پہلے ایک کے ساتھ نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری صاحبزادی کے ساتھ. اور یہ اس اعتبار سے ساری کائنات میں یہ منفرد ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ باری باری جس نے شادی کی ہو. انبیاء کرام کی بیٹیوں کے ساتھ تو شادی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن 2 ایک کے بعد دیگرے. اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا جس کا موقع ملے کہ اگر تیسری ہو تو تیسری بھی دیتا ایک کے بعد دیگرے. تو کتنی محبت تھی، بہت محبت تھی اسلام میں. عثمان ذی النورین جن کو کہتے ہیں، تو عشرہ مبشرہ میں سے ذی النورین صحابی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ. اور ایک بشارت ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی، ایک باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارڈن میں کھجور کا باغ ہوتا ہے نا، صحابہ کرام کے آج بھی ہے، تو وہاں تشریف فرما تھے. تو جو ہے باری باری وہاں لوگ ملاقات کرنے لیے آنے لگے. جن کو خبر ہوئی کہ جو دربان سے ان کو کہتے تھے کہ جاؤ دروازہ کھولو، اجازت ہے. تو پہلے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کہہ دیا کہ جاؤ وہاں دروازے پر کون آیا ہے دیکھو، ان کو جنت کی خوشخبری دے دیں. ہو گئی بات. پھر دوسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاؤ وہ دیکھو کون ہے، کوئی دروازہ آواز آ رہی ہے، جو آئے اس کی جنت کی خوشخبری. پھر 30 نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا کہ جاؤ جو آئے ان کو جنت کی خوشخبری اس اعتبار سے دینا کہ ان کو دنیا کے اندر بڑی تکلیف پہنچنے والی ہے، اس پر وہ صبر کریں گے. ویسے تکلیف تو حضرت بہت صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی ہے، حضرت رضی اللہ عنہ کو بھی نواز میں شہید کیا، لیکن ان کی تکلیف کچھ اور نوعیت کی تھی. بہرحال یہ بہت بڑے ذی القدر صحابی ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمیشہ روزہ رکھنا ان کا معمول تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. تو ان کے بہت قیمتی اقوال ہے، ایک لاکھوں کے نہیں، کروڑوں کے نہیں، جس کی دنیا قیمت ہی نہیں ادا کر سکتی. اور اگر اس میں سے ایک قول بھی اگر کسی انسان نے لے لیا عمل کے اندر تو زندگی اس کی آباد ہو جائے گی دنیا اور آخرت کے اندر. تو ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اثر صحابی کہتے ہیں اس کو. اثر صحابی ہے صحابی کا قول عثمان رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ یہ قلب جو ہے نا، جو بات کہی وہ 2 ہی کہی، لیکن میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں تاکہ بات سمجھا جائے. قلب، ہارٹ، انسان کا جو دل ہے، مرد ہو عورت، مسلمان کا جو دل ہے، اس کے اندر ظلمت بھی پیدا ہوتی. ظلمت سے نا اندھیرا، اور بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اوپر کی روشنی کچھ کام نہیں آئے گی، اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. قلب ظلمت سے بڑھ جاتا ہے، اندھیرے سے بڑھ جاتا ہے. اس وقت تو اس کو خدا کا عرفان بھی نہیں ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی نہیں ہوتی ہے، دین کی معرفت بھی نہیں ہوتی، کچھ نہیں، بلکہ ماں باپ کی معرفت بھی نہیں ہوتی ہے. جب ظلمت پھنسے جائے بھر جاتی ہے
جی ہاں، جس کو چاہے مار دیا، جس کو چاہے گالی دے دی، یہ ظلمت بھر جاتی ہے دل میں. کوئی سالے عمل جو ہے اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اگر کرتا بھی ہے تو ایسا جیسا نہ کرنے جیسا. یہ دل کی ظلمت سے، دل کی ظلمت کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، میں بھی سمجھ لوں کہ جب دل کے اندر قلب میں جب اندھیرا آ جاتا ہے تو وہ اندھیرا رفتہ 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 اتنا ہو جاتا ہے اندر میں، اتنی ظلمت، روحانی ظلمت اتنی بھر جاتی ہے کہ اس کو پھر باہر کی روشنی سے کچھ نظر نہیں آئے گا. 100 نمبر کا بلب لگے گا، آنکھ بھی تیز ہے، لیکن قرآن پاک اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. کوئی صحیح چیز کو وہ پہچان ہی نہیں سکتا ہے کہ ابھی جو ہے نماز کا وقت ہے یا روزے کا وقت ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی کا وقت ہے. اور یہ رفتہ رفتہ جو ہے نا، یہ ظلمت اتنی بڑھ جاتی ہے اندھیرا کہ حیوان کے دلوں کے اندر جو ظلمت ہوتی ہے قسم کی، وہ ان کو نقصان دینے والی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اس کی ظلمت بڑھ جاتی ہے. بل ہم اضل، قرآن پاک نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اتنی ظلمت بھر جاتی ہے، کوئی صحیح چیز اس کے دل و دماغ میں آتی نہیں، اور ایک پریشانی کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ قسم کا پھر عذاب الہی بن جاتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کم درجے کا عذاب، دون العذاب الاکبر، آخرت کا عذاب ابھی آیا نہیں. لعلہم یرجعون، شاید یہ لوگ بات کو سن کر لوٹے صحیح کام کی طرف. تو آپ حضرات اور میں سمجھا نا، آپ ان کو سمجھانا مقصد نہیں ہے، مجھے بھی اپنے آپ کو سمجھانا مقصد ہے، مرد عورت سبھی، کہ دل کی ظلمت جب چھا جاتی ہے اندھیرا، یہ اس کی نشانی ہر آدمی تھرمامیٹر جان سکتا ہے. ارکان میں سے، اعمال میں سے، فرائض میں سے، واجبات میں سے سب کو ٹٹول لو. اگر کوئی آدمی حساب سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، ہر سال ٹال مٹول کر رہا ہے، اور یہ غریبوں کا پیسہ ہی کھا رہا ہے، تو اس کے دل میں بہت بڑی ظلمت ہے. غریبوں کا، کیونکہ اس کے مال میں 40واں حصہ کس کا ہے؟ غریبوں کا ہے نا. تو یہ غریبوں کے گھر کا چور بنا. بھائی مثلا آپ کے پاس 40 پاؤنڈ ہے، تو 1 پاؤنڈ کس کا ہے؟ سال بھر کے بعد 1 پاؤنڈ کس کا ہے؟ میں تو 40,000 کی بات کروں گی، 40 کے پاس کیا کرو گے، لیکن ایک دم تمثیلاً 1 پاؤنڈ. تو اگر کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے تو اس پر 25 پاؤنڈ ہے نا، یہ غریبوں کا ہے. تو سال بھر کے بعد اگر 25 پاؤنڈ وہ نہیں دے رہا ہے تو یہ کس کا کھا رہا ہے؟ غریبوں کے گھر کا یہ چور ہے. دل میں ظلمت بھر گئی ہے، کچھ جانتے ہی نہیں. نماز کا وقت آیا، کچھ نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. روزہ کا وقت آیا، رمضان کا فرض روزے کی بات کر رہا ہوں، سارے ارکان میں لے لو. اور اسی طریقے سے آداب معاشرت سب کے اندر جو ہے اس کا یعنی کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوگا. ماں کو اٹھا کر گالی دے دی، ماں کو گالی دینے کی چیز ہے؟ ماں کو گالی دینے کی چیز؟ استغفر اللہ العظیم ہوتی ہے. ماں کو گالی دینے، ماں تو وہ ہے کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ حاصل کرنا چاہیے. ماں کو باپ کو گالی دینے کی چیز ہے؟ ماں باپ کے لیے تو قرآن پاک میں حکم دیا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یوں دعا کرتے رہو. آدمی کی دعا برابر قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو شامل نہ کرے. یہ ہمیشہ اگر لوگ دنیا میں بات آ گئی تو عرض کر دوں، جب بھی دعا کرے ماں باپ کو دعا میں شامل کر لو، چاہے وہ آخرت میں گئے ہو یا نہیں گئے ہو، چاہے وہ موجود ہو چاہے آخرت میں گئے ہو. اور اس کے لیے آپ کو دعا کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت کا اتنا لفظ یاد کر لینا. تو قرآن پاک کا ٹکڑا ہے بہت برکت والا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا اٹکتی رہتی. اور یہ ماں باپ، ایک تو درود پاک ہے اول اور آخر، وہ تو ضروری ہے، لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو یہ دعا کیا ہے، جلدی چلی جائے گی، چاہے ماں باپ زندہ ہو چاہے ماں باپ. بلکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری شریف کی شرح کرنے والے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بزرگ اللہ والے ہیں. انہوں نے تو حدیث پاک سے جو ہے ایک دعا عینی میں نقل کی ہے کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لے گا، 15 سیکنڈ کو لگتے ہیں پڑھنے میں. کتنے لگتے ہیں؟ 15 سیکنڈ. اس دعا کو پڑھ لے گا اور اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما، تو اس نے والدین کا حق ادا کیا.
15-20 سیکنڈ کی ہے. اب ایسی بات تو بہت آتی رہے گی. آپ کو فوٹو کاپی ہے تو یہ قاری صاحب کرتے رہیں گے، لیکن ابھی قاری صاحب فوٹو کاپی اس شرط پر کرنا ہے کہ آپ روزانہ مجھے بتاؤ 6 مہینے تک کہ آپ نے کھوڑی کی نہیں، 6 منتھ تک. یعنی روزانہ بتاؤ تو آپ کو لکھ کر بتا دیں تو ہی دینا، ورنہ رائے گا جائے گا نا. یہ ایسی بہت سی باری باتیں آئے گی. آپ ہم کو لکھ کر دو، آپ لکھ کر ہی دیا کریں گے اور آپ پھر پڑھیں گے نہیں. اس دن میں نے کہا وہ درود پاک سناؤ جو میں نے کہا تھا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، تو کوئی بولا نہیں، کیونکہ 3 دن پڑھنے کے بعد پھر بول ایسا نہ کرو. میں نے ایک چیز کو تھوڑا لیکن لازم کرو. تو بہرحال میں تو ایک چیز بیان کر رہا تھا کہ ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کرو. تو ماں باپ کو گالی دینے کی چیز نہیں ہے، بے ادبی کرنے والی چیز نہیں ہے. ماں باپ تو وہ ہے کہ اگر ماں اور باپ اگر کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، تو قرآن پاک میں حکم جانتے ہو، اس کے باوجود بھی قرآن پاک میں حکم ہے کہ تیرا ماں باپ مشرک ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن قرآن پاک میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہارے پر لازم ہے. یہ سورہ لقمان میں پڑھ لینا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا. دنیا معروف ہونا احسان دنیا میں. ماں غیر مسلم ہو، باپ غیر مسلم ہو، تب بھی اگر وہ محتاج ہو تم کو کھانا کھلائے، اور محتاج نہ ہو تو بھی ان کے ساتھ سلوک کرتا رہے، ہے نا. ادب کے ساتھ رہے، گالی نہ دے، گلوچ نہ دے، دعوت دے، میٹھے انداز میں دے. قرآن پاک میں اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع. یہ میرے پیارے باپ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تو کیا کہا؟ اے میرے پیارے باپ، یا ابت یا ابت یا ابت. سورہ پاک میں واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. تو اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور ماں اسلام نہیں لائی، مشرکہ تھی. اور مشرکہ ہی نہیں تھی، صبح اٹھ کے ہی روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے تھی. اب ایک صحابی کیسے سن سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو برداشت کرتے تھے. آئی سے بولتے اماں جان ایسا نہ کرو، لیکن پھر وہ تمہارا رسول ایسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا کٹھن لگتا ہوگا، لیکن کبھی دنگا فساد نہیں کیا اپنی ماں کے ساتھ، مارا بھی نہیں، ہاتھ پکڑ کے نکال بھی نہیں دیا. آج ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ذرا سی دیر کے اندر، ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی اور بے ادبی سن رہے ہیں، ماں کو کہہ رہے ہیں کہ ماں اماں جان ایسا نہ کرو، لیکن کبھی دنگا فساد کچھ نہیں. لیکن ان کی دل کے اندر حضور کی محبت تھی اور ماں کی محبت بھی تھی، اور یہ ہے کہ دل کے اندر، قلب کے اندر نور تھا. تو ماں کی بے ادبی نہیں کی بلکہ مراقبہ کر کے بیٹھ گئی. اور ایک دن بہت غمگینی کی حالت کے اندر جو سوئے ماں سے کچھ بات سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی، تو آئے سرکار دنیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایک کام کے لیے آیا ہوں. تو کہا کیا ہے؟ کہا آپ میری اماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی بھلائی عطا فرمائے. تو کہا ابو ہریرہ ہاتھ اٹھاؤ، دعائی بھی جائیں اللہ کے رسول سے ایک منٹ. جب آپ کو کہے نا کہ وہ مجھے دعا کرنا، فوراً دعا کر دو، چلتی اٹھ کے بیٹھی بھی اللہ دعا کرو. بعد میں یاد رہا نہ رہا، آپ نے وعدہ تو کر لیا ہے نا. بھائی دعا کرنا آج کل ایک رسم بن گئی ہے، دعا کرنا، دعا کروں گا، دعا کروں گا کے بعد آپ نے کتنی دعا کی، یہ سب کا قیامت کے میدان میں جواب دینا پڑے گا. یاد رکھ لیجیے مسئلہ. کہا کہ دعا کروں گا، ابھی تو کیتے نہیں نا، آپ نے وعدہ کر لیا. کتنے وعدے ہو گئے ہوں گے آج تک. تو بھائی حکیم محمد خان جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان طریقہ بتایا کہ جب کوئی کہے کہ میرے لیے، میری ماں کے لیے، میری بیمار کے لیے فلاں کی دعا، تو اسی کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی بلا عطا فرمائے. آپ ہاتھ اونچا بھی نہ کریں، میں دعا کرتا ہوں، ہو گئی دعا. پھر بعد میں اگر آپ کو موقع ملے تو پھر بعد میں ذرا جم کر بھی دعا کی جائے. لیکن ایک وعدہ تو ادا ہو گیا نا پورا، کتنی آسانی کے ساتھ. 2 چیزیں لکھی ہے، 2 میں بہت گڑبڑ کر رہے ہیں. کتنے فلاں نے آپ کو سلام کیا، ہم نے سلام کرے وہ بھائی اس سلام کا جواب دینا واجب ہے. یہ جتنے سلام آپ کو پہلوائے ہیں اور آپ نے جواب نہیں دیا ہے، اس سب کا قیامت کے میدان میں سوال ہوگا. سلام اچھا کچھ نہیں بولو، جس وقت آپ کو فلاں سے کچھ کیا کہہ دو، وعلیک وعلیہ السلام. آپ کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کو بھی جواب دے دیا. اور اگر عورت ہو تو والیہا بولے، والیکی والیہا، ہو گئی، اسی وقت ہو گیا. نقد کیس ہے نا بھائی، ادھار کا یہ لکھتے کا رہوں گا میں، یہ دے دیا، کس ہو گئی، معاملہ کی بات سن ہو گیا نا. یہ ہمارے ساتھ سب ملتے ہیں تو حساب کرتے رہتے ہیں
کیا گھر میں گڑبڑ نہیں، گھر پر جانے کے بعد گڑبڑ ہوگی، گھر پر نہیں، گھر پر کی گڑبڑ نہیں. میں نے کہا یہیں 2-3 دن کی بات حساب کر کے مجھے ایک آدھی سیکنڈ کا کام ہے، آپ آ کر بتا دو اور پھر فوراً لے لوں. ایک ایک پینی کا حساب ہوتا ہے تو ہے نا یہ. وہ میں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کہ تم غریب ہو، لیکن اس لیے کہ اللہ جل شان ہوں کیا اس کی مجھے حساب دی ہوگی. تو بھائی آگئی بات مجھے فوراً ہم جب دے سنا پکا رہی ہے، ورنہ یہ سارا کا سارا. یہ 2 مسئلے یاد رہے، یہ دونوں حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں مسلمان بہت ہی گڑبڑی کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ظلمت دل کے اندر جب ظلمت پیدا ہو جاتی ہے تو ماں کو باپ کو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے آپ کیا تھا دکھاؤ. تو دعا کی آپ نے جو مشکات شریف کے اندر کی روایت موجود ہے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دی. اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں دعا ہوگی. پھر وہاں سے انہوں نے کچھ سوچا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، قبول کیا، بس ایک یقین تھا. وہاں سے بھاگ کر سیدھے گھر پر آئے. تو مشکات شریف کے اندر یہ روایت تفصیلاً آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگ کر سیدھے گھر پر آئے تو دروازہ بند تھا گھر کا. تو نوک کیا تو اندر سے ان کی اماں کی آواز آئی علی رسلک، بیٹے تھوڑی دیر باہر ٹھہر جانا، دروازہ بند کیا ہے میں نے. تو وہ کھڑے رہ گئے. تو اندر سے پانی کی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی نہا رہا ہو، غسل کر رہا ہو پانی. یا ان کی والدہ کیا کر رہی تھی؟ غسل کر رہی تھی. تھوڑی دیر ہوئی اور سب غسل وسل کر کے فارغ ہوئی اور پھر دروازہ کھلا. اور جیسا ہی کھولا اور بیٹے کو دیکھا تو یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھتی ہوئی آئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی روتا تھا، آج بھی روتا تھا. پہلے روتا تھا غم میں حضور کے، اور آج خوشی کا رونا ہو رہا ہے، میں خوشی میں رونے لگا. یہ ماں کے ساتھ سلوک ایسا کیا جا سکتا ہے. مشرکہ ماں اور حضور کی بیعدگی، لیکن ابو ہریرہ نے مارا دھارا نکال دیا، کچھ نہیں، روزانہ جاوے کھاوے کھلاوے سب کچھ. قرآن پاک میں حکم وسائل و فی دنیا معروف ہے. آج تو اگر خالی باپ جو ہے نا مسلمان تو ہے لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے تو کہ تو لوگ آؤ ٹھیک ہے، داڑھی منڈا. ارے تو ایسا کہنے سے شرما، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر تجھے نہ لا دے. باپ ہے، کون ہے باپ. اور میں نے کہا کہ جن کی ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اگر درمیان میں بتا دوں اور کچھ صدمہ ہو رہا ہو تو یہ دعا جو میں علامہ عینی کی کہی ہے، اس کو آپ روزانہ پڑھ کر کیا کرو، بخش دیا کرو. پیسہ دیں گے اگلی بار. لیکن پیسہ دینے کی شرط کیا کہ نا ہر مجھے 8 دن کے بعد آپ آ کر بتانے کا، اس کا نام بھی لکھ لینے کا. اگر میں ایسا نہیں کیا تو میرا کاغذ بھی لوں گا اور پھر کبھی دوں گا نہیں کوئی. بھائی ہے نا دن کی کم. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اور حکیم محمد خود دی اپنے خلیفہ کو اس کو چھپوا لی. کہا آج تقسیم کروں گا لوگوں کو. فرمایا بالکل تقسیم نہیں کرنا، بیچنا اس کو، کیونکہ تقسیم کرنے کے اندر لوگوں کے دل میں اس کی وقت نہیں رہے گی. لے جا کر رکھ دیں گے، مجھے بھی دو مجھے بھی دو مجھے بھی دو، ہے نا. اور اگر اس کا 2-2 5-5 پاؤنڈ لیا جائے نا تو پھر بچار کر لے گا کہ پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا. پھر جب دوسری مطلب بھائی ابھی ایسا بھی کرے اور یہ پیسہ مسجد کے وہ اس میں ڈال دے گئے. مسجد کرنے والی ہے نا وہ مسجد کا جو ہے نا وہ گرین باکس اس میں ڈال دے. اور اگر ان کو صبح گرے تو آپ وہیں کھڑے اس میں ڈالو گے مجھے بتا کر. چابی تو ہمارے پاس ہے نہیں ہاں، لیکن اس میں ڈالو، اس میں ڈالو. یا پھر مؤذن صاحب سے کہے کہ رسید بنا دیں، اس میں فون کی بھی تو رسید بنتی ہوئی ہے نا. یہ ہے تاکہ ان کو یہ بھی شبہ نہ ہو کہ بھائی اس طرح سے لوگ ساری سب کمائی کھاتے ہیں. لیکن حاجی امداد اللہ نے کیا کہا تھا اللہ کو اس کو بیٹھو. آج یہ ہے نا یہ ساری جو چیزیں رکھتی ہیں نا کچھ نہیں بیعت دیا، یہ کچھ نہیں ہے، پڑھتے بھی نہیں ہیں. تم فری دینے سے منع کیا. وہاں پیسہ لو، وہ پیسہ کو پھر کس میں خرچ کرنا؟ رائے خدا میں خرچ کرنا. کسی یتیم کو کھانا کھلا دینا، بیوہ کو کپڑا دے دینا، کوئی غریب گھرانہ ہو اس کی مدد کر دینا، وہ بھی ثواب ہے نا. تو بھائی یہ دعا ہے. تو ماں باپ جب آدمی قلب کے اندر کیا آتا ہے بھائی ظلمت کوئی چیز سے بننی پڑتی ہے. بہن کو گالی دی، ماں ایک فرزند کا میں تمہیں سناؤں تو تم کو تعجب ہوگا. یہ ظلمت کی بہت بڑی ظلمت ہے. جس نے ماں کو یوں کہا
तेरे जैसी माँ में तेरे जैसी मुझे मेरी माँ बनी, कोई अच्छी माँ बनती तो अच्छा रहता। माँ के पाँव से जमीन निकल गई। मैं दुआ करता हूँ इस बच्चे के लिए भी कि अल्लाह ताला उसको जिंदगी में माँ से पाँव पड़कर माफी मांगने की तौफीक दे, तो आज ही मामला हल हो जाए, है ना। ये कौन है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन औरत बेचारी टेलीफोन करती है रोती हुई कभी कभी, देखा ना। ये तो ये जुल्मत दिल के अंदर छा जाती है तो कुछ नजर नहीं आता है, न नबी की मारिफत, न अल्लाह की मारिफत तो बहुत ऊंची चीज है, न नबी की मारिफत, न सहाबी की मारिफत, न ताबी की, न तबी ताबी की, न औलिया किराम को। औलिया किराम को जो बुरा भला कहते हैं ना, ये जुल्मत की वजह से। और फिर चलकर सब, फिर अहले दीन को भी, कोई भी दीन वाला हो, फिर दीन को भी, फिर दीनी इल्म को भी। और ये जो आप सुनते हैं ना ये हदीस पाक की बुखारी, ये किसकी अलामत है? इस जुल्म की। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत बुरी चीज है। और ये जुल्मत जब बड़ी हुई है कल्ब में, और खुदा ना खास्ता अल्लाह बचाए, अगर इस हाल में मौत आई तो उसको कलमा कहीं नजर नहीं आता है। इसकी मिसाल तो आप पढ़ते हैं फजाइल के हज़रत शोख साहब रहमतुल्लाह अलैह का, हमारे जमात में जाने वाले भाई जो तालीम करते हैं ना, बहुत ऊंची किताब है, उसमें आपने कई मरतबा पढ़ा होगा। ये लोग तालीम करते हैं, मैं भी सुनता हूँ। शोख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक के मौत के वक्त का वाक़या बयान किया मुख्तसर सा, कि जब उसको कलमा कहने लगे तो उसने कहा अगली बात सुनिए कि वो फलानी औरत सामने खड़ी हुई है, मेरे सामने उसको लाओ, गैर महरम औरत को। ये क्या थी? दिल में क्या थी? जुल्मत। अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। और एक है दिल के अंदर नूर का पैदा होना। क्या पैदा होना? नूर। एकदम दिल के अंदर नूर पैदा हो जाना, ऊपर की रोशनी न हो तो न हो तो भी ठीक है, न हो तो भी। आंख भी अगर अंधी हो जाए, लाइट भी ना हो, लेकिन दिल के अंदर क्या है? नूर। इस नूर के जरिए से वो देखता है। ये और ताकत हो गई। ये क्या हो गई? और मिसाल के तौर पर दूरबीन जानते हो ना आप? दूरबीन दूर तक दिखने वाली, पता नहीं इस दूरबीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये बाइनोकुलर, गलत बोलता हूं तो भी माफ कर देना, लेकिन समझे ना आप। ये तो ये बहुत दूर तक नजर आती है। ये इतनी बड़ी भी बनती है कि कभी कभी जो है 2-2 मील तक भी नजर आती है, और पता नहीं उससे भी ज्यादा होगी, है ना। मैं एक मरतबा उस जगह पर गया तो वहां एक दूरबीन बनी हुई थी पैसे डालकर देखने का, तो वो 3 मील तक पूरा शहर ऐसा था सामने है सब। दूरबीन आंख से देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। वो दूरबीन के अंदर ऐसी कोई ताकत है जिसके जरिए से, है ना। तो आंख हर चीज को नहीं देख लेती। आंख अगर चली गई, सब्र कर लिया, बाहर की लाइट भी नहीं है, लेकिन कल्ब के अंदर क्या है? नूर है। इस नूर के जरिए से खुदा को देख रहा है, रसूल को देख रहा है, सहाबी को देख रहा है, मारिफत नजर आती है, इससे कुरान पाक को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। और ऐसा देख रहा है इस नूर के जरिए से, जैसे बहुत से अंधे अंबिया किराम जिनकी आंखें चली गई थी, मुआशिर अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की आंख भी चली गई आखिर में। वो ऐसे थे कि हजारों देखने वाले उन पर कुर्बान होते थे, हजारों देखने वाले उन पर कुर्बान होते थे। ये जब कल्ब के अंदर, और कल्ब के अंदर नूर, जैसे जुल्मत जब कल्ब के अंदर आ जाती है तो मैंने उसकी निशानियां और आसार बताए ना। और कल्ब के अंदर जब नूर होता है तो इसके आसार ये है कि आदमी को अजान हो, मस्जिद का शौक हो, मेरी नमाज नहीं जावे, रकात नहीं जावे, मस्जिद का शौक हो, बार बार घड़ी में, बार बार, है ना। रमजान का रोजा है तो रोजे की तैयारी में सब होता है कि मेरा रोजा ना चला जाए, रात को उठना, दिन को उठना, है ना। नमाज का, रोजे का, कुरान का। फिर ये है कि मेरा बाप है, ये मेरी माँ है ना। अगर उसको ये जरा से भी लग गया कि मेरी माँ मुझसे नाराज है तो उसका खाना भी अच्छा नहीं होगा, उसका दिल नहीं लगेगा, तड़पेगा। वो ये समझेगा मैं नमाज रोजा करके क्या करूं जबकि मेरी माँ मुझसे नाराज है ना, बाप मुझसे नाराज है, उसका दिल कहीं लगेगा नहीं। ये क्या है? दिल की नूरानियत की निशानी है। जब तक कि माँ को और बाप को क्या कर लेगा? खुश नहीं कर लेगा तब तक। और माँ बाप तो बहुत ऊंची चीज है। एक अदना इंसान को अगर वो तकलीफ पहुंचा देगा और उसको लगा कि मैंने नाहक तकलीफ पहुंचाई है, तो वो उसको रात को नींद न आएगी जब तक कि उसका मामला साफ न हो जाए। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दो रायपुरी, बड़े रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने देखे उनको आखिरी उम्र में, बहुत बूढ़े थे आखिरी उम्र में, यानी जब हमारे तालीम इल्मी का ज़माना था, तो ये 15, 16, 17, 18 साल की ऐसी तकरीबन उम्र होगी। और ये वो उनका जो है 80, 90 साल की उम्र, बहुत बूढ़ा, मुअय्यन नाम पता नहीं, बहुत बूढ़े थे रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तब मैंने देखा लोगों का झमेला रहता था, तलबा भी जाते थे, बड़े भी जाते थे, सब जाते थे, सहारनपुर में आकर सहते थे, बट हाउस के अंदर। बट हाउस वहाँ एक है
تو وہاں جو ہے وہ آ کر کے بہت بڑا بنگلہ ہے، تو صاحب خانہ میں بس بزرگوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے. شیخ صاحب وہاں زکریا اللہ مرکزی اس وقت وہاں آتے تھے حضرت رائے پوری کی خدمت کے لیے. رائے پوری اتنے بڑے بزرگ صلی اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. تو یہ جو ہے نا جب چلتے پھرتے تھے، دیکھو کیسی نور تھا ان کے اندر. ایک مرتبہ دوپہر کو یہ قیلولہ کر رہے تھے اور ایک دیہاتی گاؤں کا آدمی آیا اور آنے کے بعد دروازہ، تو بھائی آدمی قیلولہ میں ہو ذرا تھوڑا کیا ہو گیا، ذرا تیزی کر دی حضرت کو کہ بھائی تم اوقات بھی بھائی کہنے کا حق ہے نہیں ہے، تم اوقات تو دیکھو پھر دروازہ بجاؤ، یہ کیا تم نے کر دیا ہے نا. ایسے تو قرآن پاک نے بھی آداب سکھائے ہیں بعض دیہات کے رہنے والے صحابیوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محمد کہہ کر نہ پکارو بلکہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو، ہے نا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ سب آداب سکھائے ہیں. تو حضرت رائے پوری اس پر تیزی کر دی، تھوڑا سا غصہ کر دیا کہ چلا گیا، چلا ہی جانا. پھر ظہر میں اٹھے، نماز پڑھی، عصر نماز پڑھی، لیکن وہ سوچ رہے تھے. پھر وہ یہ چیز چلتے چلتے جب مغرب ہوئی تو اور بڑھ گئی کہ اس کو میں نے ناراض کر دیا. اچھی بات ہے. اور تب ان کا ادھیر عمر کا زمانہ، چلتے پھرتے تھے بس کلاس، بوڑھے نہیں تھے. اور پھر جب عشاء کی نماز پڑھی تو اب ذرا تھوڑا وظیفے وظائف میں دل نہیں لگنے لگا، بس اسی کو لے کر نماز پڑھ کر بیٹھے گئے. تو آج رات کیسے گزاروں گا؟ تو لالٹین جلایا. لالٹین جانتے ہو ہندوستان اور پاکستان میں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں وہ ہے وہ پارفین کا جلتا ہے، تھانوس بولتے ہیں اس کو، پارفین جلایا ایک رات کی روشنی کے لیے. اور کافی دور تھا وہ دیہات رائے پور سے، اور ہاتھ میں ایک بڑا ڈنڈا لیا اور جو چھوٹا پاؤں کا راستہ ہوتا ہے اس سے چلنے لگے. ہندوستان میں تو آپ دیکھیے رات کو سانپ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ہم بھی جنگل میں کچھ چلتے تھے، کئی مرتبہ سانپ کو دیکھا. یہ ہے ایک بڑا ڈنڈا لیا، ہاتھ میں لالٹن لی یہ، اور اس کے گاؤں میں پہنچے. خبر تھی حضرت کو، اس کے گھر پر پہنچے. چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے دیہات ولیج. پہنچنے کے بعد عشاء کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایسا کچھ ہو گیا ہوگا. تو دروازے کو نوک کیا آہستہ سے اور کہا یہ بھائی فلاں نے. تو دیہاتی لوگ ہیں تو جاگتے ہی رہتے ہیں، آج تو وارتا کرتے ہیں اور کس سے چائے پیتے ہیں، حقہ پیتے ہیں. دیہاتی لوگ حقہ ہے نا. یہ تو رضائی پوری رحمۃ اللہ علیہ حقہ پیتے ہیں، یہاں بھی تو پیتے ہیں نا، آگے کرتے ہیں. آگے یہ حقے کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو نا تو وہاں جا کر سوئے آ جائے گی. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو اس کو کیا خبر کہ اتنی بڑی ہستی جن کی جو اگر کسی جگہ پر آ جائے تو سارا گاؤں اوپر سے نیچے ہو جائے. وہ رات کو اس کے دروازے پر آنے اکیلے آئے، کسی کو ساتھ لائے بھی نہیں، جان بوجھ کر قسم. جب اس کے دروازے پر آئے تو دیکھا رائے پوری، تو ایک دم ادھر سے ادھر ہو گیا، پاؤں پڑنے لگا. حضرت 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 میں چٹائی بٹھاتا ہوں، یہ وہ. کہا میں بیٹھوں گا بھی نہیں، کچھ نہیں، ایک بات پہلے کر لو. کہا نہیں حضرت پہلے آپ بیٹھو. کہا بات بھی نہیں کروں گا بھائی، پہلے ایک بات کر لو، پھر اس کے بعد جو کچھ کہنا ہو کہنا. کھڑے ہی کھڑے ایک بات کر لو. تو بیچارہ بہت ڈر گیا. کہا کہ تم دوپہر کو آئے تھے؟ کہاں آئے؟ کہا میں نے تمہارے پاس سختی کر دی تھی تو یہ میری غلطی ہو گئی اور مجھے رات میں نیند آنے والی نہیں تھی، تو میں صرف تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ معافی مانگنے کے لیے. تو بیچارہ رونے لگا. حضرت آپ غلطی تو میں نے کی، آج مجھے فکر ہو رہی تھی کہ میں نے ایک بزرگ کا دل دکھایا دوپہر کے وقت میں. کہا تو آگے لمبی بات نہیں کرو، میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، تم سچے دل سے یہ کہہ دو اللہ جل شانہ ہماری سب باتوں کو دیکھ رہا ہے. تو ان کا ایک مرتبہ نہیں، میں 1000 مرتبہ معاف کرتا ہوں آپ کو. حضرت آپ معاف کرنے جیسی چیز تو یعنی مطلب یہ ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ جب یہی چاہتے ہیں معاف کرتا ہوں. تو حضرت خوش ہوئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. حضرت آئیے. کہا بالکل نہیں، اب انشاءاللہ کسی وقت پھر تم ہی آ جانا، جو کام ہو مجھے اس وقت جانا ہے فوراً، کیونکہ رات زیادہ دیر ہو گئی ہے، وہاں سے آیا ہوں، واپس جانا ہے نا یہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کو وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے کہ میں نے یہ سفر صرف معافی مانگنے کے لیے کیا تھا، چائے بھی نہیں بھی کچھ نہیں. اور چلتے پڑے. اس کا بہت ارادہ کہ چھوڑنے کے لیے آؤں. کا کوئی ضرورت نہیں ہے، تم چھوڑنے کے لیے آؤ گے پھر وہاں
رائے پور میں شور ہوگا، پھر یہ ساری بات ہوگی، تم اپنی جگہ پر رہو، میں نے راستہ دکھا ہے، میں اسی راستے سے چلا جاؤں گا۔ یہ کیا ہے قلب میں، کیا ہے یہ نور؟ دیکھا آپ نے کہ ذرا ایسا ہو جائے میرے سے فلاں کو تکلیف پہنچی ہے تو آدمی کا کھانا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، کیا جاؤ؟ یعنی جب اللہ کا بندہ راضی نہیں ہے تو خدا راضی کیسا ہوگا؟ کیوں خدا بندے قدوس کہتے جس نے میرے بندے کو ناحق راضی کیا تو میں اس سے راضی نہیں ہوتا، جاؤ، یہ بھی تو میرا بندہ ہے نا، یہ چاہے کافر غیر مسلم ہو کوئی بھی، میں بندہ ہونے میں تو سب برابر ہے نا۔ یہ ہے، یہ کیا ہے دل کے اندر؟ نور، سمجھے بھائی؟ فکر نہیں کرنا۔ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر رہا تھا، اب سن لو اتنی بات سننے کے بعد، قیمتی بات، یہ اس ساری چھوٹی سی بات کی یہ تشریح ہے نا کہ دنیا کی محبت دل کے اندر ظلمت پیدا کرنے والی ہے اور آخرت کا غم دل کے اندر نور پیدا کرنے والا ہے، بس یہ سب کچھ۔ دنیا کی محبت یہ دل میں ظلمت پیدا کرنے والی اندھیرا، اور آخرت کا غم یہ دل کے اندر کیا پیدا کرنے والا ہے؟ نور۔ اب پہلے میں نے تشریح بیان کر دی، اب سمجھ آیا کہ دنیا کی محبت یہ لوں، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، سب ایسا میرے پاس ہو، یہ جیب بھرا ہو، یہ جیب پڑا ہو، چاہے حلال ہو حرام ہو، جہاں دیکھا پیسے کے اندر کمی ہو لڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے کسی کے پاس لایا 1000 پاؤنڈ، پھر مانگنے آیا، لڑائی شروع کر دی دنیا کے لیے، ہے نا؟ ماں کو بھی نہیں چھوڑتا، باپ کو بھی نہیں چھوڑتا، آگے بات سے دنیا کے لیے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی اس کا دل ظلمت سے بھر جاتا ہے، اور جس کے دل میں آخرت کا غم پیدا ہو گیا کہ ہائے خدا کو کیا جواب دوں گا کہ کیا میں نے گناہ کیے، اللہ میرا کیا ہوگا، اسی فکر کے اندر، تو یہ اس سے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نور۔ اور اس کی مثال ایسی سمجھو کہ یہ جو غم ہو رہا ہے نا، دل کو غمگین کرنے والی چیز ہے نا، کہ آخر میں ہوگا کیا میرا، خبر کے اندر، لیکن اس غم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا پیدا ہوا؟ نور۔ یہ لائٹ دکھ رہے ہیں آپ، ٹیوب لائٹ ہے، یہ لائٹ کتنی خوبصورت اور شاندار ہے، اندر آگ ہے، ہاتھ لگا کر دیکھو تو صحیح، اندر کیا ہے؟ آگ۔ ہاتھ لگا کر دیکھنا نہیں، دیکھو تو صحیح نہیں، دیکھنا نہیں کبھی، یہ ہے، یہ اس کے اندر آگ ہے، لیکن یہ آگ سے دیکھو یہ روشنی ہے، تو آدمی کے قلب کے اندر جب آخرت کے غم کی آگ لگ جائے تو ایسی روشنیاں ہو جائے گی۔ لکھا آپ نے۔ دوسری مثال لو، یہ مثالیں کچھ کتابوں میں لکھی نہیں ہیں، اللہ جل شانہ خود ہی عمل کریں سمجھائیں گے۔ آپ دیکھیے کچن میں جائیے، کچن میں جائیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ فریج کو کھولا، فریج ہی کہتے ہیں نا، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں، اور اس سے نکالا، بھائی تم کس کے عاشق ہو؟ کوک کولا کے بہت عاشق ہو، آگے بات سنیے، اس میں کوک کولا بہت پیتا ہے، تو کوک نکالا ٹھنڈا، کیسا پینا چاہیے، مجھے پھر پلاتا ہے کھو، آگے خود جس قبضہ جو جائز چیز ہے میں لے لیتا ہوں، آگے بات میں جلدی سورو بات چیزوں کی مجھے ڈال دی عادت، میں ایسا سمجھتا کہ وہ میرے پیٹ میں ہضم نہیں ہوگی، لیکن اس نے بتایا کہ دیکھو ہضم ہو جاتی۔ تو فریج آپ کھولو، کوک نکالا ٹھنڈا، کتنا اچھا لگتا ہے، خاص کر کے گرمی ہو تو گرمی میں وہ ہے اس کو دیکھتے ہی منہ میں پانی آتا ہے، لیکن یہ ٹھنڈا ہوا ہے آگ سے۔ یہ ٹھنڈا کس سے ہوا ہے؟ اس لیے کہ فریج چلا کس سے؟ الیکٹرک کرنٹ سے، اور آگ ہے نا، آگ سے ٹھنڈا ہوا، سمجھ رہے؟ یاد رکھیے اس کو، بولیو نہیں، اور لکھ بھی لیجیے، آگ سے کیا ہوا؟ آخرت کے غم کی آگ لگ جائے اس دل کے اندر جو ہے ٹھنڈا نور پیدا ہو جائے گا، اور اتنا نور پیدا ہو جائے گا کہ بڑھتے بڑھتے یہ آخرت کا غم جب چلتا رہے گا، اور فریج کا جو ہے بٹن بڑھتا رہے گا، اتنا بڑھتا جائے گا کہ بعد وقت وہ فریج بھی اس کی ٹھنڈک برداشت نہیں کرے گا تو برف بنانا شروع کر دے گا، تو یہ بھی برف بنانا شروع کر دے گا۔ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یوں کہے گا جیسے رابعہ بصریہ نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو، تم خدا کو پوچھ کر جاؤ، مجھے بندی کہتا ہے کہ نہیں۔
اور یہ ایسا نہیں کہ رابعہ بصریہ ولیہ ہے جن کا ہر ایک مسلمان جو اپنے دل کے اندر آخرت کے غم رکھتا ہے، مرتے وقت جو ہے اس کے دل میں کون ہوتا ہے؟ خدا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، زبان نبی چلے گی تبھی لا الہ الا اللہ. تو حضرت عثمان غنی اللہ جل شانہ ان کے خوب مرتبہ بڑھائے، خوب درجات بلند فرمائے، آخرت کے اندر خوب اونچا مقام ان کو عطا فرمائے. ان کا تو ہے ہی، لیکن ہمیں بھی دعا کرنا ہے نا، اور ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے. عثمان رضی اللہ عنہ، یہ جملہ ان کا دیکھو، چھوٹا سا اتنا ہی جملہ کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت دل کے اندر کیا پیدا کرتی ہے، اور آخرت کا غم دل کے اندر کیا پیدا کرتا ہے. یہ کیا پیدا کرتا ہے؟ نور پیدا کرتا ہے آخرت. ارے اللہ تعالیٰ تو عثمان اللہ